امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دن ایک وقت فاقے کے بعد، اللہ اکبر، ایک دن ایک وقت فاقے کے بعد ایک بڑا فاقہ گزرا حضرت فاطمہ الزہرا کا، ایک فاقہ گزرا، فاقہ گزرنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سب فاقے سے تھے۔ حضرت علی، فاقہ مطلب کھانے کو کچھ نہ ملنا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لے آئے، تو حضرت امام حسین اور امام حسن اور مولا علی المرتضیٰ جو پکا تھا روٹی اس سے کھا چکے تھے، حضرت فاطمہ نہیں کھائی تھی۔ کچھ دیر بعد حضرت فاطمہ جب وہ روٹی لے کر بیٹھتی ہے تو ایک سائل دروازے پہ آواز دیتا ہے، میں 2 وقت سے فاقہ ہوں، کوئی آپ کے پاس کچھ ہو تو مجھے دے دو۔ تو حضرت فاطمہ روٹی سے توڑ رہی تھی، جیسے ہی وہ سائل کی آواز، وہ مانگنے والے کی آواز سنی، حضرت فاطمہ نے ہاتھ ہٹا دیا، ہٹا کر امام حسن کو بلایا، بیٹے حسن ادھر آؤ۔ امام حسن تشریف لائے، روٹی اٹھایا دے دیا، کہا اس سائل کو دے دو۔ کہا امی جان آپ بھی فاقہ میں تھی، میری امی جان آپ کو بھی اس کھانے کی شدید ضرورت ہے، آپ بھی بھوکی تھی، آپ کھا لیجیے امی جان، وہ ہے آدھی روٹی، آپ وہ بھی دے دیں گی تو کیسا؟ کہا بیٹے میں 1 وقت سے فاقہ ہوں، اس نے کہا ہے کہ وہ 2 وقت سے فاقہ ہے، یہ روٹی کا وہ زیادہ مستحق ہے، لے جاؤ اس سائل کو کھانا کھلاؤ۔ ایسی قربانیاں دیے میرے بھائی، یہ اہل بیت مصطفیٰ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے خود مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پہلے حضرت حسن کی ایک روایت سنیں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس کھانے سے ہاتھ ہٹا لیا اور سائل کو دے دیا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی امی جان کو، سیدہ فاطمہ کو کئی دن تک فاقہ کش دیکھا، مگر کبھی فاقہ کشی میں آپ کی پیشانی پہ بل نہیں آتا تھا، چہرے پہ مایوسی نہیں آتی تھی، اور کبھی آپ صبر کا دامن نہیں چھوڑتی تھی، ہر وقت صابرہ، اللہ کی ہر حال میں صبر کرتی تھی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ اور پھر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ابن عبد الواحد رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں تم سے سیدہ فاطمہ بنت رسول کی ایک بات نہ بتاؤں؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں کیا میں تم کو رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی ایک بات نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا ضرور بتائیے کیا بات ہے۔ کہا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ اتنی چکی پیستی تھی، اتنی چکی پیستی تھی کہ آپ کے ہاتھوں میں چکی پیسنے کے نشان پڑ گئے۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں چکی پیسنے کے نشان پڑ گئے تھے۔ آج ہماری بیٹیوں کو کپڑے دھونے میں شرم آتی ہے، گھر میں جھاڑو مارنے میں شرم آتی ہے، آج ہماری بیٹیوں کو ساس سسر کے لیے کھانا نکالنے میں شرم آتی ہے، آج ہماری بیٹیاں اپنے شوہروں کی خدمت کرنے میں شرم محسوس کرتی ہیں۔ ایک بات، کیونکہ مائیں اور بہنیں آئی ہیں تو ایک بات ان کو سنا دو، اللہ کو وہ عورت پسند نہیں ہے، اللہ کو وہ عورت پسند نہیں، اللہ کو وہ عورت پسند نہیں۔ کون سی عورت؟ وہ جو اپنے شوہر کو ڈراتی ہے، وہ جو اپنے شوہر کو ڈراتی ہے۔ شوہر کو ڈرانے والی عورت اللہ کو پسند نہیں، کسی بھی معاملے میں شوہر کو ڈرانے والی عورت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چند عورتیں دوزخ میں جائیں گی صرف اس وجہ سے، چند عورتیں دوزخ میں جائیں گی صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کریں گی، شوہروں کی ناشکری کریں گے۔ ان کا شوہر ان کو کھلا رہا، ان کا شوہر ان کو جو ہے کپڑے پہنا رہا، ان کا شوہر ان کو خوشحال رکھا ہوا ہے، ان کا شوہر ان کی ہیلپ کر رہا، ان کا شوہر ان کی دعوتوں میں لے جا رہا، ان کا شوہر ان کی ہر خوشی کو پورا کر رہا، سو کرے بات بھی آخری میں انہیں پوچھتی کیا کرے جی تم میرے واسطے، کیا کرے تم میرے واسطے؟ تو آپ اندازہ دیکھیے ایسی ناشکری عورتیں دوزخ میں جائیں گی، رسول اللہ کا فرمان ہے دوزخ میں جائیں گے۔ سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کا شوہر اس سے راضی ہو، جس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ اور رسول اللہ نے فرمایا وہ عورت امین ہے،
جو اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، جو اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے. شوہر اسے پیسے لا کے دیا 10,000 روپیہ 10,000 روپیز لا کے دیا، تو بیوی کا کام ہے وہ 10,000 کو سنبھال کے رکھنا. اس کو خواہش آئی نے جاتی، وہ میک اپ کا سامان خرید لیتی، وہ جا کے ادھر ہوٹل میں بیٹھ اڑاتی، وہ جا کے ادھر اڑاتی. پھر اس کے بعد 4 دن کے بعد شوہر پوچھا میں آپ کو 10,000 روپیز دیا تھا نا، کہاں ہے وہ دیجیے. کہاں کے 10,000؟ وہ 4 ختم ہو گئے، اس میں 6 بولی 6,000 ہے، 4,000 ختم ہو گئے. شوہر کے مال میں ایسی خیانت کرنے والی عورت دنیا میں بھی لعنتی ہے، آخرت میں بھی لعنتی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ تو مال ہے، شوہر کا حق ہے، یہ شوہر کی مال ہے. اگر عورت نفل روزہ بھی رہ رہی ہے، فرض روزے کی بات نہیں کر رہا ہوں، نفل روزہ رہنا چاہتی ہے تو شریعت میں حکم ہے پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے لے. شوہر اجازت دیا آپ رہو نفل روزہ تو نہیں رہنا. شوہر بولا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے کو آپ کی ضرورت ہے، آپ نہیں رہنا بولے تو نہیں رہنا. اتنے حقوق ہے شوہر کے. ہمارے پاس ہمارے بچیاں شوہر کو کیا کر رہے معلوم ہے؟ وہ کار میں ایکسیلیٹر رہتا، بائک میں ایکسیلیٹر رہتا، بولتے گاڑی بھاگتی، ویسا بنا دیا شوہر کو. شوہر بھی جی میڈم میم پریزنٹ میم لبیک لبیک یا زوجتی لبیک. ہمارے شوہر بھی ایسی جدید ہے. ہمارے بارے میں بھی معلوم ہے مولانا. شوہر بولے تو شوہر رہنا چاہیے. اپنی بیوی کو نہیں کنٹرول نہیں کر سکا تو کیا دنیا میں کریں گا. کنٹرول سے مراد مارنا توڑنا نہیں بول رہا ہوں. کنٹرول سے مراد آپ کا ایک مقام، آپ کا ایک دبدبا، آپ کا روب، آپ کے بھائی محبت کرو بیوی سے، بہت محبت کرو، جان سے زیادہ چاہو، مگر ڈیسیشن میکر ہسبینڈ رہنا. ڈیسیشن میکر کون رہنا بولو؟ کیا برا بول رہے؟ اپنے بارے میں تو بھی کم سے کم زور سے بولو ذرا. میرے کو ڈر رہا ہے ہسبینڈ ایکچولی کیا ڈیسیشن میکر کون رہنا بولو؟ ہسبینڈ رہنا. گھر میں رول ہسبینڈ کا چلنا، کتنا بھی برا رہنے دو گھر میں رول ہسبینڈ کا چلنا. جس گھر میں عورت کی چلتی، عورت کا راج چلتا، وہ گھر برباد ہے. آپ آزما کے دیکھو، وہ گھر برباد ہے، تباہ ہے، برباد ہو گیا وہ گھر. چاہے وہ موریشیس کا گھر ہو، چاہے وہ انڈیا کا گھر ہو، چاہے وہ لندن کا گھر ہو، چاہے وہ امریکہ کا ہو، چاہے وہ سعودی کا ہو. جس گھر میں رول عورت کا ہے وہ گھر برباد ہے، ہلاک ہے وہ گھر. آپ دیکھ لو وہ گھر کے بچے خراب، وہ گھر کے لوگ خراب، وہ گھر کا ماحول خراب، وہ گھر میں توڑم تاڑی، وہ گھر میں دیورانی جٹھانی کا جھگڑا، وہ گھر میں ساس بہو کا جھگڑا، وہ گھر میں باپ بیٹے کا جھگڑا، وہ گھر میں اولاد نافرمان، وہ گھر ہلاک ہے، برباد ہے. گھر میں مرد آدمی کی چلنا، چاہے مرد آدمی جواری ہوں گا، شرابی ہوں گا، چور ہوں گا، ڈاکو ہوں گا، مرد آدمی کی چلنا کریے. انشاءاللہ اللہ سے میں ابھی پوری ختم نہیں خالی چھوٹی بیچ میں اے اللہ موریشیس کے جو ہے حالات بھی بہتر بنا دے میرے مولا. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے تعلق سے حضرت مولا علی فرماتے وہ اتنی چکی پیستی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے. اللہ اکبر. میری بہنوں، جب جنتی عورتوں کی سردار کام کر سکتی ہے تو میری بہن کیوں نہیں کر سکتی؟ ہماری بیٹی کیوں نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی میرے بھائی؟ اپنی بیٹیوں کو گھر میں کام کرنا سکھانا لازم ہے، ضروری ہے. اب آگے سنو، آپ پوری حدیث دیکھو، آپ کو اندازہ ہوگا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وہ پانی کے مشک اٹھایا کرتی تھی جس کی وجہ سے آپ کی گردن پر اس کے نشان پڑ گئے. اللہ گردن مبارکہ پر مشکی سے اٹھانے کی وجہ سے آپ کی گردن پر نشان پڑ گئے. اللہ سیدہ کائنات، سیدۃ النساء العالمین. اللہ